نبی فرماتے تھے صرف عقیدہ نظریہ رکھنا کافی نہیں ہے، نظریے کے لیے دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، کیا دیکھا ایک بوڑھی ہے، سلام کیا، بوڑھی نے جواب دیا، کہنے لگی اے بوڑھی اللہ کو مانتی ہو؟ کہتی ہاں یا رسول اللہ میں خدا کو مانتی ہوں۔ مجھے دلیل دے کہ خدا ہے۔ ان پڑھ بوڑھی ہے لیکن نبی اس کے توحید کی اس سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ جب تک دلیل نہیں دے گی تب تک تمہارے توحید کا نظریہ مضبوط نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی جوان نماز نہیں پڑھتا، آج اگر کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی توحید کمزور ہے، کیونکہ اگر توحید مضبوط ہو جائے تو کائنات کا کوئی بھی بندہ نہ اہل بیت کی مخالفت کرے نہ خدا کی مخالفت کرے۔ یہ اللہ کی مخالفت اسی لیے کرتا ہے کیونکہ کبھی کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ جب ایسی سوچ انسان کے پیدا ہو جاتی ہے تب یہ انسان راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں بوڑھی مجھے بتا خدا ہے تو مجھے دلیل دے۔ کہتے ہیں یہ بوڑھی چرخہ چلا رہی تھی، کپڑے بنانے والا، چرخہ چلاتے چلاتے اس نے ہاتھ کو روک لیا، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اصحاب پریشان، یا رسول اللہ کیا مطلب یہ سب سے بڑی دلیل ہے؟ کہے بوڑھی خاتون میرے اصحاب کو سمجھا کہ کیا مطلب یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں چرخہ چلا رہی تھی تو چرخہ چل رہا تھا، جب میں نے چرخے کو روک لیا تو چرخہ رک گیا۔ جب چھوٹا سا چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تو پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ چھوٹا سا چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنی تو عقل ہونی چاہیے، پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا دینے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے جو سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو لقمہ کھا لیتا ہے، اس لقمے کو پیٹ میں جاتے جاتے ہزاروں سسٹموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سسٹم کو بنانے والا کون ہے؟ یا تو یہ بول دے کہ تو نے بنایا ہے، یا تو یہ بول دے تیرے ماں باپ نے بنایا ہے، تو یہ بھی نہیں بول سکتا۔ تو یہ پورا انٹرنل تمہارا سسٹم کس نے بنایا ہے کہ لمحہ لمحہ یہ خون دوڑ رہا ہے؟ نہ تمہارا قبضہ تمہارے دل پر ہے، یہ دھڑکتا بھی اپنی مرضی سے ہے، یہ رکتا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ تو انسان ذرا تو سوچ، کوئی ہے جو تمہارے وجود میں دل کو دھڑکنے عطا کر کے بتا رہا ہے میں ہوں، تو محسوس کیوں نہیں کر رہا؟ یہ پورے وجود میں خون کو دوڑا کے بتا رہا ہے کہ میں ہوں، تو محسوس نہیں کر رہا۔ اور کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ تو غافل بن جاتا ہے، تو بھول جاتا ہے۔ غفلت بڑی بری چیز ہے، اور انسان کو پتا ہے موت آنی ہے، لیکن پوری دنیا کس طرح غفلت میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ تو انہی غفلتوں سے بچانے کے لیے اللہ نے اہل بیت کو بھیجا، انہی غفلتوں سے بچانے کے لیے کربلا میں حسین کو بھیجا، کوفے میں علی کو بھیجا، اور پردہ غیب میں کسی مہدی کو بھیجا ہے تاکہ تمہاری غفلتوں سے تمہیں بیدار کرے۔ اور یہ کب ہوگا؟ پہلے نظریے کو مضبوط کرو، توحید کا نظریہ، اس کے بعد نبوت کا نظریہ جس میں کل گفتگو ہوگی، اس کے بعد ولایت کا نظریہ۔ جب یہ تین نظریے مضبوط ہو جاتے ہیں اب تو آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کی آپ کو اہمیت کا پتہ نہیں، آپ سنو گے اور چلے جاؤ گے، لیکن جب اہمیت کا علم ہو جائے گا کہ میری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، پھر آپ اس کے پیچھے جاؤ گے۔ ولایت عملی کے میدان میں، تینوں ولایتوں کے میدان میں ان کو سمجھنے کے بعد پہلے نظریے سمجھو، اس کے بعد عمل میں آؤ۔ نظریہ نہیں سمجھو گے، نماز پڑھو گے لیکن یہ نماز تمہیں معراج نہیں کروائے گی۔ نظریہ نہیں سمجھو گے، اہل بیت کا ماتم کرو گے لیکن یہ ماتم تمہیں معراج نہیں کروائے گا۔ پہلے نظریے کو مضبوط کرو، اس کے بعد میدان عمل میں آ جاؤ۔